کے حوالے کروں۔ سورہ رحمان شریف کی آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ انسان، اے گروہ جنات، رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ جو رب تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنت ہے، ایک جنت عدن ہے اور ایک جنت نعیم ہے۔ اور بھی اس کی چونکہ تفصیلات ہیں، تفسیر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے آپ لوگ ڈریے۔ اگر رب سے ڈریں گے تو صلہ کیا ملے گا، بدلہ کیا ملے گا؟ قرآن خود فرماتا ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ آپ کو دو جنت ملے گی، ایک جنت عدن اور ایک جنت نعیم۔ رب تبارک و تعالیٰ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا رعب و دبدبہ آپ اپنے دلوں کے اندر بساؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اللہ کے ہم اور آپ بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حاکم ہے، ہم لوگ محکوم ہیں، ہم لوگ بندے ہیں، رب معبود ہے، ہم لوگ مملوک ہیں، رب مالک ہے۔ ہمیں اور آپ کو مالک کی اطاعت کرنی چاہیے، ہمیں اور آپ کو خالق کی اطاعت کرنی چاہیے، ہمیں اور آپ کو معبود کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اگر ہم اور آپ خالق کی عبادت نہیں کریں گے، خالق کی فرما برداری نہیں کریں گے، خالق کے بتائے ہوئے راستے پر، اگر اس کے قول پر، اس کے فرامین پر اگر آپ اور ہم اگر عمل نہیں کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ جانتے ہو کون سا انتظام ہے؟ اگر جو رب کا نافرمانی کرے گا، رب کے حضور جو کھڑے ہونے سے نہیں ڈرے گا، جو رب کی نافرمانی کرے گا، رب کے فرمان کے مطابق جو عمل نہیں کرے گا، رب نے اس کے لیے بھی کچھ تیار کر کے رکھا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ جو نافرمان لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، جو فاسق لوگ ہیں، ان کے لیے میں نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اب آپ فیصلہ کرو، آپ رب کے فرما بردار بننا چاہتے ہو، فرما بردار بن کر کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، یا رب کے نافرمان بن کر کے جہنم حاصل کرنا چاہتے ہو؟ جہنم کوئی یہ سسرال کی جگہ نہیں ہے کہ آپ کو بیٹھ کر کے وہاں جا کر کے آرام سے بیٹھنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ہے، صوفہ پہ بیٹھ کر کے وہاں عیش و عشرت اور بغیر ٹینشن کے رہنا ہے۔ جہنم بہت ہولناک جگہ ہے، بہت خطرناک جگہ ہے۔ جہنم کے اندر شعلے جوالا ہے، جہنم کے اندر آگ ہے، بہت بھیانک آگ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کی آگ کو اگر کھول دیا جائے تو زمین کے اوپر جتنی ساری چیزیں ہیں یہ سب خاک ہو جائیں گی، یہ جل کر کے راکھ ہو جائیں گی۔ جہنم کے اندر جو زنجیر ہے، جن مجرموں کو زنجیروں سے باندھا جائے گا، اس زنجیر کے حوالے سے مکاشفۃ القلوب اور دیگر کتب معتبرہ کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر ایک کڑی کو اگر پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو جہنم کی اس زنجیر کی ایک کڑی سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ وہ جہنم بہت خطرناک جگہ ہے۔ رب بار بار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ
سے بچاؤ، جہنم کی آگ بہت خطرناک آگ ہے، جہنم کی آگ کو 1000 مرتبہ 1000 سال جلایا گیا، سفید ہو گئی، 1000 بار پھر جلایا گیا، 1000 سال پھر جلایا گیا، وہ بالکل سرخ ہو گئی، اس کے بعد 1000 سال جلایا گیا جہنم کی آگ کو، وہ بالکل سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی، اب جہنم کی آگ کالی آگ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سمجھو جہنم کی آگ کتنی بھیانک آگ ہے۔ یہ جو دنیاوی آگ ہے نا، دنیاوی آگ، یہ جہنم کے 70واں حصے کی ایک حصہ یہ جہنم دنیا کی آگ ہے۔ جب اس دنیا کی آگ کی ایک ہلکی سی چنگاری کو آپ اپنے بدن پہ رکھیں، اپنے ہتھیلی پہ رکھیں اور کہیں کہ آپ 10 منٹ اس کو اپنے ہتھیلی پر رکھے رہیے، 10 منٹ تو دور کی بات ہے، 10 سیکنڈ آپ رکھے رہیے، وہ رکھنے کو برداشت نہیں کرے گا، وہ کہے گا میں نہیں رکھ پاؤں گا، ہمارے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ میں اس آگ کو برداشت کر لوں۔ مسلمانوں، اپنے دل کی ایک تختی پر اپنے ہاتھ کو رکھو اور اپنے مغز پہ زور دو، جب دنیا کی آگ کا جب یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ آپ جہنم کی عذاب سے پناہ مانگو، جہنم کے عذاب سے آپ رب تبارک و تعالیٰ سے بچنے کی دعا مانگو، پروردگار مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جنت عطا فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے بچنے کے بہت سارے طریقے ارشاد فرمائے ہیں۔ رب نے فرمایا میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے حبیب، آپ میرے امتیوں سے، آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے امتیوں، اے میرا مجھ پر ایمان لانے والوں، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کو راضی کر کے اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اگر جنت چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کرو۔ اگر تم میرے کہنے کے مطابق اگر تم زندگی گزارو گے، اگر تم میری اطاعت فرما برداری کرو گے تو تم جہنم سے بچ جاؤ گے، رب تم سے راضی ہو جائے گا، اور جب رب تم سے راضی ہو جائے گا تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہو جائے گا۔ انسان اپنی زندگی کو اس طریقے سے کرو، اس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ تم سے خود پوچھے، یعنی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرو۔ اگر رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرو گے تو جانتے ہو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت ہے، اس کو 2 جنت ملیں گی۔ اور سورہ نازیات میں اما پارہ، یعنی آخری جو پارہ ہے 30واں پارہ سورہ نازیات میں رب ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے جانتے ہو؟ انہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ جو انسان اپنے خواہشات پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، رب کی خشیت کو جس نے اپنے اندر بٹھا لیا اور اپنی خواہشات نفسانی کو جس نے کنٹرول کر لیا، فإن الجنة هي المأوى، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور جس نے اپنے نفس پہ مطلب کنٹرول نہیں کیا، رب سے نہیں ڈرا، تو آگے اللہ فرماتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فإن الجحیم ہی المأوى، جحیم یہ جہنم کی ایک جگوادی ہے، تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، نوجوان تھا، متقی پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، بہت حسین و جمیل بھی تھا، خوب رو تھا، اور وہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے، رشک کیا کرتے تھے، آپ پسند کیا کرتے تھے۔ وہ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے وہ نماز پڑھتا تھا، 5 وقتہ نمازی تھا، عشاء کی نماز پڑھنے وہ جاتا تھا۔ اس کا ایک باپ تھا جو کمزور تھا،
پاک معمر آدمی تھا، کمزور ضعیف و ناتما تھا، اپنی باپ کی خدمت کرتا اور عمر ابن خطاب کے پیچھے نماز پڑھتا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جب وہ مسجد جاتا، مسجد نبوی میں، تو راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا، اس گھر میں ایک حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت نے اس نوجوان کو اپنی طرف مخاطب اپنی طرف بلانا چاہا۔ اس عورت نے چاہا کہ یہ نوجوان ہماری طرف مائل ہو جائے، جو ہم کہیں وہ یہ نوجوان کرے۔ اس عورت کی نظر غلط تھی، وہ نوجوان جاتا، عشاء کی نماز پڑھ کے آ جاتا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا، عشاء کی نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھ کر کے واپس آیا، واپس آنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی دروازے کے پاس کھڑی ہے اور اس کو کسی بہانے سے اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ جب گھر کے اندر وہ نوجوان گیا تو اس لڑکی نے اپنے خواہش کو ظاہر کیا۔ جیسے اس نوجوان نے اس لڑکی کے اس کلمات کو سنا، اس نے قرآن مقدس کی آیت کو یاد کر لیا۔ اس نے کہا کہ رب نے تو فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے عبادت گزار بندے ہوتے ہیں، جب ان کو شیطان کا وسوسہ آتا ہے تو وہ اللہ کی خشیت کو یاد کر کے وسوسے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، وسوسے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ یہ ضرور یہ وسوسہ ہے، میں اللہ کی خشیت سے میں ڈرتا ہوں، اللہ کے خوف سے میں ڈرتا ہوں۔ اس نے اس آیت کریمہ کو مد نظر رکھا، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا، اور وہ اللہ کے ڈر میں، اللہ کی خشیت میں وہ لرزہ براندام ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جانے لگتی ہے، وہ کانپنے لگتا ہے، وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اچانک اس کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب بے ہوش ہوا تو زمین پہ آ گیا۔ اب وہ عورت اس کی ایک خادمہ تھی، اس عورت نے خادمہ کو بلایا اور خادمہ سے کہا معاملہ تو عجیب ہو گیا ہے، یہ تو مر گیا ہے، اور لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو مجھ کو تانا دیں گے۔ لاؤ اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو کوڑا دان پہ پھینک کر کے آتے ہیں تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ کوڑا دان پہ مر گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رات کی تنہائی ہے، وہ عورت اور اس کی خادمہ اس نوجوان کو پکڑتی ہیں، دونوں ہاتھ کو دونوں پیر کو پکڑ کر کے قوم کے کوڑا دان پہ پھینک کر کے آ جاتی ہے۔ ادھر باپ انتظار کر رہا تھا کہ میرا بیٹا روزانہ جاتا تھا عشاء کی نماز پڑھنے اور آ جاتا تھا، آج کیا معاملہ ہوا، بیٹا گیا ہے لیکن گھر واپس نہیں آیا ہے۔ باپ تو انتظار میں تھا، لیکن کافی رات گزر گئی لیکن بیٹا نہیں آیا۔ اب باپ کی بے چینی بڑھ گئی، باپ بے قرار ہو گیا۔ باپ نے لوگوں کو بلایا، اے لوگوں آؤ آؤ آگے چلتے ہیں اور میرے بیٹے کی خبر گیری کرو، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا بیٹا روزانہ آ جاتا تھا لیکن آج نہیں آیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ جب لوگ گئے اور دیکھنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کا بیٹا قوم کے کوڑے دان پہ لیٹا ہوا ہے۔ لوگوں نے آ کر کے حرکت دی لیکن حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے پانی ڈالا، جب پانی ڈالا تو ہوش آیا، اور ہوش آنے کے بعد اس نوجوان کو لوگ پکڑتے ہیں اور گھر لے جاتے ہیں۔ گھر لے جانے کے بعد اس نوجوان کے باپ نے اس سے پورا واقعہ بیان پوچھا، نوجوان نے بیان کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ نوجوان نے اپنے باپ کے گھر میں اس واقعات کو دوبارہ اس نے ریپیٹ کیا، اپنے ذہن میں ریپیٹ کیا اور سوچا۔ اس کے بعد پھر اس کے اوپر اللہ کا خوف طاری ہو گیا، اللہ کی خشیت طاری ہو گئی، اللہ کا ڈر طاری ہو گیا۔ اب جب دوبارہ اللہ کی خشیت طاری ہو گئی، وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا، اور بے ہوش ہونے کے بعد اس کی روح قبض انسری سے پرواز کر گئی۔ اب اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ باپ بڑا پریشان ہوا، باپ رونے لگا، لوگ پریشان ہو گئے۔ اب لوگوں نے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ اچانک فوراً کفن کا انتظام ہوا، غسل دیا گیا، جنازہ تیار کیا گیا، جنازہ پڑھا گیا، اس کے بعد قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ صبح حضرت امیر المومنین جب نماز پڑھ کر کے جب آپ باہر نکلے، آپ نے اپنے مقتدیوں سے پوچھا، اے میرے مقتدیوں بتاؤ، وہ نوجوان جو آتا تھا روزانہ آتا تھا، فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھتا تھا، بتاؤ آج
وہ نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ لوگوں نے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب سے بیان کیا، اے امیر المومنین سنو سنو، اس کا رات میں انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت امیر المومنین نے سنا، آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کے گھر لے چلو۔ آخر ان لوگوں نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ مجھ کو ضرور بتانا چاہیے تاکہ میں اس کے جنازے میں شریک ہو جاتا۔ وہ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا صالح آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا۔ حضرت امیر المومنین کچھ لوگوں کے ساتھ اس آدمی کے گھر پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد اس نوجوان کے باپ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تم کو مجھے اطلاع کرنا چاہیے تھا، تم کو مجھے بتانا چاہیے تھا تاکہ میں بھی تمہارے بیٹے کے جنازے میں شریک ہو جاتا۔ تمہارا بیٹا نیک آدمی تھا، تمہارا بیٹا صالح تھا، تمہارا بیٹا متقی پرہیزگار تھا۔ حضرت امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے چلو، مجھے اس کے قبرستان پہ لے چلو، اس کے قبر کے پاس لے کر کے چلو۔ اب باپ ہے امیر المومنین کو اپنے نوجوان بیٹے کے قبر کے پاس لے کے جاتا ہے۔ اب یہاں توجہ کی بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، ذہن کو قریب کریے اور توجہ سے سنیے۔ حضرت امیر المومنین جب اس نوجوان کے قبر کے اوپر گئے، حضرت امیر المومنین نے سورہ رحمان کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان، رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے تیرا انتقال ہوا ہے۔ رب کا وعدہ ہے کہ جو میرے خوف سے مرے گا اس کو تو جنت ملے گی۔ اے نوجوان بتا کیا رب نے تجھے تو جنت عطا کی کہ نہیں عطا کی؟ تاریخ بتاتی ہے، تفسیر صراط الجنان کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ اس نوجوان کے قبر سے آواز آتی ہے، اے امیر المومنین، رب کا جو فرمان ہے وہ سچا ہے، وہ حق ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے دو جنت عطا فرما دی ہے، رب نے مجھے دو جنت عطا فرما دی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے کیا سمجھا؟ آپ اس سے آپ رب کے خوف سے اپنے آپ کو بچاؤ، رب کے خوف کو اپنے دل کے اندر بساؤ، رب کی خشیت کو بچاؤ، رب کا ڈر دبدبہ اپنے دل کے اندر بساؤ۔ اگر انسان صحیح معنوں میں رب کی خشیت کو بٹھا لے، رب کا ڈر بٹھا لے، یہ سوچ لے کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آدمی گناہ نہیں کرے گا، آدمی گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ آدمی گناہ کے قریب جب جائے گا تو اپنے دل کے اندر فوراً وہ سوچ لے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جانتے ہو رب تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر فعل سے واقف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر گھر کے اندر چھپ کر کے گناہ کریں گے تو رب نہیں دیکھے گا، باہر گناہ کریں گے تو دیکھے گا۔ اگر آپ چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کے اگر آپ گناہ کریں گے، رب کو اس سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، رب کو معلوم ہے۔ اگر ہم میدان میں کریں گے گناہ، رب اس سے بھی واقف ہے۔ تو اگر آپ لوگوں سے اگر گناہ اگر ہو گئے ہیں تو اس مجلس سے آپ کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، میری مائیں بہنیں بھی توجہ سے سنیں اور اسی گفتگو کو، اسی لفظ کو، اسی ایک جملے کو اپنے دماغ میں بٹھائیں۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ آپ سے اگر گناہ اگر ہو گئے ہیں تو آپ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اگر آپ توبہ کر لو گے تو رب تبارک و تعالیٰ تواب الرحیم ہے، رب تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو توبہ گناہوں سے جو توبہ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم ہے نا، میرے سرکار سے گناہ ہو سکتا ہے؟ انبیاء اور فرشتے ان سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ لیکن معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔
توبہ استغفار کرتے، 100 مرتبہ کرتے، 70 مرتبہ کرتے۔ کیوں ایسا کرتے؟ کیا سرکار سے گناہ ہوئے؟ نہیں، میرے سرکار تو گناہوں سے پاک ہیں۔ سرکار کا یہ عمل 70 مرتبہ ایک دن میں جو توبہ استغفار کرتے، وجہ یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے اور آپ کے تعلیم کے لیے ہے، تعلیم امت کے لیے ہے۔ نبی کے فرمانے کا اور نبی کے یہ عمل کا مطلب یہ ہے، نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، میں معصوم ہو کر کے جب میں 70 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں تو تم معصوم نہیں ہو، تم سے گناہ ہو سکتا ہے، تو تم تو بدرجہ اولا تم زیادہ توبہ استغفار کرو۔ 70 مرتبہ سے زیادہ تم ایک دن میں 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ توبہ استغفار کرو، روزانہ توبہ استغفار کرو۔ توبہ استغفار کرنے والے کو رب تبارک و تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے، بہت پسند فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ ایک آدمی اگر جنگل میں جا رہا ہو اور اونٹنی پر وہ سوار ہو، اسی اونٹنی پر اس کے ساز و سامان ہو اور تنہا ہو، جنگل میں جا رہا ہو، اب وہ تھکاوٹ چونکہ اسے ہو گئی اور اس تھکاوٹ یعنی آرام کے لیے کسی درخت کے نیچے اونٹنی کو کھڑی کر دیا اور اپنا درخت کے نیچے، جڑ کے نیچے بیٹھ کر کے آرام کرنے لگا۔ نیند آ گئی، جب نیند آئی تو اس کی اونٹنی ساز و سامان، جو اونٹنی کے اوپر ساز و سامان جو لدے تھے کھانے پینے کے سامان، وہ اونٹنی جنگل میں چلی گئی، غائب ہو گئی۔ جب اسے نیند سے جب وہ بیدار ہوا تو اپنے سامنے اونٹنی کو نہیں پایا، تو وہ آدمی بہت حیران و پریشان ہوا۔ آپ خود تصور کریے، کہیں جائیے، آپ تنہا ہوں اور آپ کے پاس صرف 1-2 لیٹر پانی ہو پینے کا، 1 لیٹر ہو، یا موٹر سائیکل سے آپ کہیں جائیے، اس کے کھانے پینے کا سامان ہو، آپ جنگل میں جائیے اور آپ سو جائیے گاڑی کھڑی کر کے اور موٹر سائیکل کو آ کر لے جائے، آپ کو خبر نہ ہو اور آپ وہاں تنہا ہو، تو آپ کس طرح اپنے آپ کو محسوس کریں گے؟ آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ روئیں گے، چلائیں گے، آپ پریشان ہوں گے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی پریشان ہوتا ہے، گھبراتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، یعنی چاروں طرف اونٹنی کو تلاش کرتا ہے لیکن اونٹنی کو نہیں پاتا۔ جب تھک جاتا ہے، تھکنے کے بعد پھر اسی درخت کے نیچے آ کر کے آرام کرنے لگتا ہے، آنگ آ جاتی ہے، نیند لگ جاتی ہے۔ جب آنکھ کھلی، یعنی جب دوبارہ نیند سے بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی جو غائب ہو گئی تھی اب وہ سامنے کھڑی ہے۔ اب بتاؤ، نبی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جیسے ہی دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، اپنے سامنے اونٹنی کو پاتا ہے، اس اونٹنی کے اوپر ساز و سامان جو تھے اس کو دیکھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ رب فرماتے ہیں اس آدمی سے زیادہ خوش رب اس آدمی سے خوش ہوتا ہے جو بندہ توبہ کرتا ہے۔ جو آدمی توبہ کرتا ہے اس آدمی سے زیادہ خوش رب تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ہوتا ہے جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ تو آپ توبہ کریے، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ توبہ کا دروازہ جانتے ہو جب کب بند ہوگا؟ کب بند ہوگا؟ جب آپ کی سانس اور روح گلے پہ اٹک جائے گی، جب فرشتے دکھائی دینے لگیں گے تب توبہ اگر کریں گے قبول نہیں۔ اور جب سورج بھی کہاں روزانہ نکلتا ہے؟ کدھر سے سورج نکلتا ہے؟ شمال سے، جنوب سے نہیں، مشرق سے، پورب سے نکلتا ہے اور کہاں ڈوبتا ہے؟ مغرب میں۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب سورج جب مغرب میں نکلے گا اور مغرب سے کچھ دور نکلنے کے بعد مغرب میں ڈوب جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی توبہ کرے گا توبہ قبول نہیں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی وقت ہے، مہلت ہے، ابھی توبہ کر لیجئے، ورنہ یہ ساری چیزیں لہو لعاب اور یہ مکانات، یہ جائیداد، یہ ساری چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ دنیا کے بعد ہم کو کہاں جانا ہے؟ قبر میں جانا ہے۔ قبر میں جانتے ہو قبر کیا ہے؟ یہ وحشت ناک قبر کی سرزمین ہے، ایک گھر ہے، کالی کوٹھری ہے،
کہیں زیادہ گفتگو نہ ہو جائے، بس تھوڑی سی بات سنو۔ قبر کی وحشت ناک، قبر بھیانک کوٹھری ہے، کالی کوٹھری ہے۔ جو انسان نیک ہوگا قبر اس کا استقبال کرے گی، اور جو انسان برا ہوگا قبر اس کا بھی استقبال کرے گی، لیکن استقبال میں فرق ہوگا۔ جو نیک ہوگا اس کے لیے قبر خوشی سے استقبال کرے گی۔ ہم تو آرزو کرتی تھی، ہم تو تمنا کرتے تھے کہ تو نیک ہے، آ جا میرے سینے میں تم کو ماں کا پیار دوں گی۔ لیکن جو آدمی برا ہوگا، کافر ہوگا، فاسق ہوگا، قبر اس کو پناہ اس سے مانگتی ہے اور اس پر لعن طعن قبر کرتی ہے، اور جب وہ قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ریزہ ریزہ بکھر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک گورکن علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ الشافعی اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اس کو سنو، بس گفتگو ختم۔ ایک گورکن یعنی قبر کھودنے والے کو کیا بولا جاتا ہے؟ گورکن۔ ایک بزرگ ہیں، وہ قبر کھودتے تھے۔ ایک قبرستان میں انہوں نے تین قبر کھودنا تھا۔ ایک قبر انہوں نے کھودی، ایک قبر کھودنے کے بعد دوسری قبر کھودنے کے لیے آگے بڑھے، دوسری قبر تیار ہو گئی۔ اب تیسری قبر کھودنے کے لیے جب آگے بڑھے، تیسری قبر کو ابھی کھود رہے تھے کہ آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، آپ کچھ تھکاوٹ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اور جو مٹی آپ نکالے تھے اسی مٹی کے اوپر آپ لکڑی گاڑتے ہیں اور شامیانہ اس پر چادر تان کر کے، سایہ کر کے، اسی مٹی کے اوپر آپ آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دو گھوڑے والے، سفید مائل سیاہ دو گھوڑے پر دو سوار آتے ہیں، اور سب سے پہلی قبر جو کھودی گئی تھی اسی قبر کے پاس جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ لکھو، دوسرا کہتا ہے کیا لکھوں؟ کہا جاتا ہے کہ 3 مربع میل لکھ دو۔ سبحان اللہ، کیا لکھ دو؟ 3 مربع میل لکھ دو، اس قبر کو 3 مربع میل لکھ دو۔ اب وہ فرشتے لکھ دیتے ہیں۔ پھر دوسری قبر کے پاس آتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے لکھو، دوسرا فرشتہ کہتا ہے کیا لکھوں؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ حد نگاہ تک لکھ دو، اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع لکھ دو، وسیع کشادہ لکھ دو۔ وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ پھر ان بزرگ کا بیان ہے کہ وہ دونوں فرشتے جس قبر میں میں قبر کو کھود رہا تھا اس قبر کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ لکھو۔ وہ فرشتہ کہتا کیا لکھوں؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ 1.5 بالشت لکھ دو۔ اللہ اکبر، 1.5 بالشت۔ ایک بالشت یہ ہوا، اور یہ کتنا ہو گیا؟ 1.5 بالشت۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ 1.5 بالشت۔ اتنا لکھ دو۔ اتنا لکھنے کے بعد وہ دونوں فرشتے، وہ بزرگ کا بیان ہے کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے۔ اب وہ بزرگ تعجب میں پڑ گئے۔ اب وہ بیٹھ گئے قبرستان کے پاس، انتظار کرنے لگے کہ دیکھتا ہوں کہ کون کس قبر میں جاتا ہے۔ چند وقت کے بعد، کچھ دیر کے بعد چند لوگ ایک جنازے کو لے کر کے آئے، کچھ ہی لوگ تھے۔ اور میں جب اس بزرگ کا بیان ہے کہ جب جنازہ آیا میں نے پوچھا بتاؤ یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ ایک غریب آدمی کا جنازہ ہے جو پانی ڈھونے کا کام کرتا تھا، عیال دار ہے، اس کے بچے زیادہ ہیں اور پانی ڈھونے کا یہ کام کرتا تھا۔ یہ مر گیا اور اپنے پیچھے کچھ چھوڑ کر کے نہیں گیا۔ ہم لوگوں نے دراہم کو جمع کیے ہیں، درہم و دینار کو ہم لوگوں نے جمع کیے ہیں، تجہیز و تکفین کا ہم لوگوں نے انتظام کیا ہے۔ جیسے قبر کھودنے والے کو جب پتہ چلا تو قبر کھودنے والے نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم اس کے قبر کی ہم مزدوری نہیں لیں گے، اور جو مزدوری ہے اس میت کے، اس جنازے کے مطلب جو وارثین ہیں ان کے جو لڑکے ہیں لڑکوں کو دے دیا جائے، لڑکوں کو دے دیا جاتا ہے۔ اور اس کو کہاں دفن کیا جاتا ہے؟ پہلی والی قبر میں، جس قبر کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ 3 مربع میل لکھ دو۔
دفن ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بزرگ کا بیان ہے کہ دوسرا جنازہ آیا، دوسرا جنازہ ہے، اس کے ساتھ بھی وہی لوگ تھے، یعنی جو پہلے جس جنازے کو لائے تھے جو لوگ، وہی لوگ اس جنازے کو بھی لائے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا بتاؤ یہ کس کا جنازہ ہے، کون آدمی ہے، بہت نیک آدمی پتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ مسافر آدمی تھا، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے جا رہا تھا، لیکن اس آبادی میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور یہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، مال و دولت نہیں تھی اس کے پاس۔ ہم لوگوں نے درہم و دینار جمع کر کے تجہیز و تکفین کا ہم لوگوں نے انتظام کیا ہے۔ اس بزرگ کا بیان ہے کہ ہم نے اس سے بھی مزدوری نہیں لی اور اس میت کو، اس جنازے کو دوسری والی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ جب اس بزرگ کا بیان کہتے ہیں کہ جب دو قبر میں دو لوگ دفن ہو گئے، اب جو آخر والی جو قبر تھی، تیسری قبر، اس قبر کا انتظار کرنے لگے کہ اس قبر میں کون بدبخت آتا ہے، کون بد نصیب آتا ہے۔ بزرگ کا بیان ہے کہ رات ہو گئی، عشاء کے بعد ایک کافی ہجوم آیا، کافی لوگ تھے، بہت بڑا مجمع تھا، کافی ہجوم تھا، بڑے بڑے لوگ اس کے جنازے میں تھے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ایک بادشاہ کی بیوی کا جنازہ ہے، بادشاہ کی بیوی کا جنازہ ہے۔ اس بزرگ کا بیان ہے کہ میں نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا اور میں نے قبر کھودنے کی مزدوری میں نے طلب کی، میں نے مزدوری مانگی تو ان ظالموں نے مجھے مزدوری دینے سے انکار کر دیا۔ مزدوری دینے کے بجائے ان ظالموں نے مجھے ضرب لگائی، مجھے مارا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ یہ عورت دنیا میں کون سا کام کرتی تھی، کون سا یہ کام کرتی تھی؟ لوگوں نے بتایا یہ دنیا میں یہ بال کھول کے چلا کرتی تھی۔ آج میری مائیں بہنیں بھی آج شادیوں میں سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں اور بال کھول کے چلتی ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتی ہے تو فیشن کا زمانہ چلا ہے، یہ تو ماڈرن کا زمانہ چلا ہے۔ اے ماڈرن زمانے کی اتباع کرنے والی لوگ، آپ سر پہ دوپٹہ رکھو، اپنے سر کو دوپٹے سے چھپاؤ۔ آپ سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ کی اگر آپ محبت کرتی ہو، ان کی اگر محبت ذرہ برابر آپ کے دلوں کے اندر ہے، اگر آپ ان کو راضی کرنا چاہتی ہو، اگر آپ ان کو خوش کرنا چاہتی ہو، تو آپ اپنے سر سے دوپٹہ نہ اترنے دو، آپ غیر محرموں کو اپنے سر کے بال نہ دکھانے دو، اسی میں بھلائی ہے۔ جب ایک عورت جب سر سے دوپٹہ ہٹا لیتی ہے تو رحمت کے فرشتے وہاں سے اڑ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے اڑ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس عورت کو مسجد میں جانے سے روکا گیا، ایک بہت پوائنٹ کی بات بتاؤں، جس عورت کو کعبہ شریف میں طواف کرتے وقت سر پہ دوپٹہ رکھنے کا حکم ہے، اور مردوں کو کیا ہے جانتے ہو؟ سر پہ ٹوپی رکھنے کا حکم نہیں ہے، سر کھولنے کا حکم ہے۔ کعبہ شریف جہاں ایک گناہ اگر کرو گے تو 1,00,000 گناہ کے برابر، ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، ایسی مقدس سرزمین کے اوپر عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سر سے دوپٹہ نہ اتاریں۔ تو کیا آج شادیوں میں حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنے سر سے دوپٹہ اتاریں؟ گارڈن میں اور بازاروں میں دوپٹہ اتار کر جانے کی اجازت ہوگی؟ یہ نازک بدن، آپ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ جو عورتیں سر سے دوپٹہ اتارتی ہیں، امام حسین ناراض ہوتے ہیں، امام حسین ناراض ہوتے ہیں، امام حسن ناراض ہوتے ہیں، مولائے کائنات ناراض ہوتے ہیں، حضرت سیدہ عابدہ زاہدہ ناراض ہوتی ہیں، خود میرے سرکار ناراض ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے، میرے رسول کی لعنت ہوتی ہے، اور تمام فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے وہ عورتوں کے اوپر جو عورتیں اپنے سر سے دوپٹے کو اتارتی ہیں۔ آپ فیشن کو مت دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کو دیکھو۔ آپ کو چند دن یہاں رہنا ہے، زیادہ زیادہ 25 سال 50 سال، اور کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کبھی بھی آپ دنیا سے ٹپک جائیں، قبر میں جائیں تو یہ چند یہ جو تھوڑی لذت ہے نا، اس لذت کے چکر میں آپ برزخی زندگی اور حشر کی زندگی کو آپ تباہ و برباد نہ کرو۔
وہاں ہمیشہ رہنا ہے جنت میں، اور یہاں تھوڑے دن کے لیے رہنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ عورت سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی تھی اور یہ چغلی کھایا کرتی تھی، لوگوں یعنی دوسرے پڑوس دوسرے گھر میں جا کر کے بات سنا کرتی تھی، چغلی غیبت کیا کرتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جانتے ہیں اس کے لیے کیا لکھا گیا؟ 1.5 بالش۔ اب وہ پریشان اسی قبر میں، آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سبوں کو سمجھتا فرمائے، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر بسانے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں نے جو بیان کیا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک ساتھ مل کر کے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کھڑے ہو کر کے سلام پڑھیں۔